السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی ان کے صاحبزادے مولوی حبیب اللہ صاحب دورہ حدیث میں شریک تھے کہ کسی گستاخ نے ایک رکا بھیجا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی اس وقت تو خاموش رہے، لیکن دوسری نشست میں جواب دیتے ہوئے نہایت نرمی اور شائستگی سے فرمانے لگے کہ مجھے کسی دوست نے رقعہ لکھا ہے کہ احمد تو اپنے باپ سے نہیں ہے۔ انا للہ۔ یہ سن کر تھرسگاہ میں ہیجان بھرپا ہو گیا۔ ہر طالب علم مجسمہ غیظ و غضب بنا ہوا تھا، مگر آپ نے اسی سکون برے انداز میں فرمایا، خبردار، کسی کو غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں، میرا حق ہے کہ میں سوال کرنے والے کی تسلی کرا دوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ضلع فیض آباد، قصبہ ٹانڈا، محلہ اللہ داد پور کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں، خط بھیج کر یا وہاں جا کر سمجھ لیجئے، العظمت للہ۔ دوستو، بردباری کی بھی انتہا ہوگی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پوری تشریح ہو جاتی ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنے نفس کو مغلوب کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کو لکھا گیا ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت 700 درم میرے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میرا قرضہ اتر جائے گا اور پرسکون ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، بہت اچھا۔ کاغذ لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا 7000 درم، اور اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ میرے سیکرٹری کے پاس اور اس سے پیسے لے لو۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا کہ جی 700 درم مل جائیں گے۔ سیکرٹری کو جا کے کہا کہ جی حضرت نے کہا ہے کہ 700 درم کا قرضہ ہے، مجھے دے دے۔ سیکرٹری نے جب کھول کے پڑھا تو اس پر 700 کے بجائے 7000 درم لکھا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ کہیں ایک زیرو زیادہ تو نہیں لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا یار، یہ تو 7000 لکھا ہوا ہے، تم تو 700 کی بات کر رہے ہو، چلو حضرت سے پوچھتا ہوں۔ وہ حضرت سے پوچھنے کے لیے آیا، حضرت آپ نے 7000 لکھا؟ فرمایا، ہاں میں نے 7000 لکھا۔ اس نے کہا، اچھا میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا، لاؤ چیک، میں تمہیں ٹھیک کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے 7000 کو کاٹا اور 7000 کی جگہ 14000 لکھ دیا اور کہا کہ اب اسے دے دو۔ اب اس بندے نے پیسے تو دے دیے، لیکن سیکرٹری پھر دوبارہ حضرت کے پاس آیا کہ مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، قرضہ تھا 700 درم، آپ نے لکھے 7000 درم۔ جب میں پوچھنے کے لیے آیا تو 7000 کو کاٹ کر 14000 کر دیے۔ حضرت نے اس وقت یہ بات بتائی، فرمانے لگے، دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایمان والے کو اچانک دل کی خوشی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل پر زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے 700 درم مانگے، میں نے سوچا 700 دیتا ہوں، پھر سوچا 700 لے کر اس کے دل کو اچانک خوشی نہیں پہنچے گی، تو میں نے 7000 لکھ دیے کہ اس کو امید نہیں اور ان امیدی سے خوشی ملے گی تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اس کو اچانک خوشی ہوگی تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تم نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ 7000 کا پوچھنے چلے آئے، اب 7000 بھی دے دیے جاتے تو اس کو اچانک والی خوشی نہ ہوتی، تو اب میں نے اس کو کاٹ کر 14000 کر دیے۔ توقع 7000 کی اس کو ہے، جب 14000 ملیں گے تو اس کے دل کو اچانک خوشی ملے گی
اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوستو یہ ایمان والے لوگ تھے جو دوسروں کا اتنا لحاظ کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے کہ دوسروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حکیم آزاد شیرازی مدیر تذکرہ لاہور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کی بے ادبی اور غستاخی کرنے والے شخص کا ایک عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا ایک غیر مقلد دوست تھا جو کسی زمانے میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی کا شیدائی، جمعیت علماء ہند کا فیدائی اور مجلس احرار کا سپاہی تھا، لیکن قیام پاکستان سے چند سال پہلے مودودی صاحب سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی کا نہایت پرجوش اور مخلص رفیق بن گیا، جس کی نحوست اس پر یہ پڑی کہ وہ اکثر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ میں اسے دبے الفاظ میں روکا کرتا تھا، لیکن وہ بے ادب باز نہیں آتا تھا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے موقع پر جب ان کی قبر اطہر سے مٹی، یعنی ان کی مٹی سے، قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آنے کی خبریں پھیلی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوست جب انتقال ہوا تھا تو ان کی قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال پر جب حضرت کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے کی خبریں پھیلی تو اس گستاخ نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور یہ مذاق اپنے ہر ملنے والے سے کرنے لگا۔ اب میں کسی اور کیفیت سے دوچار تھا، اس لیے میں اسے بہت سمجھایا کرتا تھا کہ تم دوسروں کے اعمال پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی آخرت و عاقبت کی فکر کیا کرو، لیکن وہ اس بے ادبی سے باز نہ آیا۔ اس کا انجام پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ ہزاروں خضر علیہ السلام پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی، اب بھی بھٹک رہا ہے یہ انسان بیچارہ۔ اس لیے دوستوں کبھی بھی اللہ والوں کی گستاخی نہ کیا کریں اور کبھی بھی اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کریں۔ دوستو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ 1 سال حج کرنے کے لیے جاتے، 1 سال جہاد میں تشریف لے جاتے اور 1 سال علم کا درس دیتے۔ ایک مرتبہ 1 سال جہاد میں تشریف لے گئے، وہاں کفار کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ رات کو اسی فکر میں سو گئے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عبداللہ کس فکر میں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس قلعے پر فتح نہیں ہو رہی، اسی فکر میں ہوں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو مسواک کے ساتھ کیا کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی خواب سے بیدار ہوئے تو مسواک کے ساتھ وضو کیا اور مجاہدوں کو بھی حکم دیا۔ اب جو مجاہدوں نے بھی مسواک کے ساتھ وضو کرنا شروع کیا تو قلعے کے نگہبانوں نے قلعے کے اوپر سے مجاہدوں اور نمازیوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی مسواک کی برکت سے ایک خوف ان کے دلوں میں ڈالا۔ وہ نیچے گئے اور قلعے کے سرداروں سے کہا کہ یہ فوج جو آئی ہے یہ لوگ تو آدم خور معلوم ہوتے ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم پر فتح پائیں تو ہمیں کچا ہی کھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دہشت ان کے دل میں بٹھا دی۔ اب مسلمانوں کے پاس انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ تم مال چاہتے ہو یا جان؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ ہم مال چاہتے ہیں نہ جان، بس تم اسلام قبول کر لو تاکہ چھٹکارا پا سکو۔ اللہ کی شان، اس مسواک کی مبارک سنت کی برکت سے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور اس طرح مسواک کرنے والے مسواک نہ کرنے والوں پر فاتح بن گئے۔ دوستو یہ واقعہ بے ادب بے نصیب سے لیا گیا ہے۔
دوستو اسی طرح حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے ابن خلقان رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی جو بصرہ مقام کا باشندہ اور نہایت ہی بے باک اور بے غیرت قسم کا آدمی تھا، اس کے سامنے مسواک کے فضائل و محاسن کا ذکر آیا تو اس نے غیظ و غضب اور غصے میں قسم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنی سرین یعنی پاخانے کی جگہ میں استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پاخانے کی جگہ میں مسواک گھما کر اپنی قسم پوری کر دکھلائی، اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے ادبی بے حرمتی کا معاملہ کیا، جس کی پاداش میں اور سزا میں قدرتی طور پر ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہوئی، اور پھر ایک بد شکل جانور جنگلی چوہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کی ایک بالش 4 انگل دم اور 4 پیر، مچھلی جیسا سر اور 4 دانت بہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 بار چلایا، جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور اس کا سر کچل کر اس جانور کو ہلاک کر دیا، اور پھر تیسرے دن یہ شخص بھی ذلت کی موت مر گیا۔ اسی شخص کا کہنا تھا کہ اس جانور نے مجھ کو اور میری آنتوں کو اندر ہی اندر کاٹ دیا تھا۔ دوستو یہ تھا مسواک کا مذاق اڑانے کی سزا۔ کبھی بھی سنت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ دوستو اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 نقصان ہے، جن میں سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص پابندی سے مسواک کرے گا تو موت کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ سے منقول ہے کہ السواک نصف الایمان، مسواک کرنا نصف ایمان ہے، والوضوء نصف الایمان، وضو کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ دوسرے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر مجھے امت پر بوجھ کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وضو نصف ایمان ہے اور مسواک نصف وضو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسواک کی اتنی پابندی فرماتے تھے کہ مسواک کو اپنے کان پر قلم کی طرح رکھا کرتے تھے۔ مسواک کی بے ادبی کرنے والے کے لیے خطرہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مسواک کو زمین پر رکھنے کی وجہ سے مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ یہ خود اس کی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسواک کی بے ادبی کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو ڈالو اور اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے نظافت اور زینت حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے کثرت سے زنا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ پاک اور صاف اور ستھرا رہا کرو اور جائز زینت اختیار کرو۔ مسواک بھی استعمال کرو تاکہ منہ میں بدبو وغیرہ پیدا نہ ہو، اور اپنی شکل و صورت کو بد زیب نہ ہونے دو کہ اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تم سے نفرت کرنے لگیں گی اور پھر غیروں کی طرف مائل ہو جائیں گی اور زنا سے محفوظ نہ رہ سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی عورتیں کثرت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوئیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عورتوں کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مرد بھی دوسری عورتوں کی طرف مائل نہ ہوں اور وہ بھی زنا سے بچ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسواک کے ذریعے زنا سے بھی حفاظت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح مولانا عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ تعالی نے امرتسر میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس مدرسے میں ایک غیر مقلد طالب علم پڑھتا بھی تھا اور امرتسر کی ایک مسجد تتلیاں والی میں خطیب بھی تھا۔
ایک دن اس نے دوران تعلیم یہ کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے تو میں بہتر ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی اور مجھے اس سے زیادہ یاد ہیں۔ مولانا عبدالجبار صاحب کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس طالب علم عبدالعلی نامی بے ادب کو مدرسے سے نکال دیا جائے، کیونکہ اب وہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ اس کو مدرسہ غزنویہ سے خارج کر دیا گیا اور پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ قادیانی ہو گیا۔ پھر اس کو مسجد والوں نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا۔ کسی نے مولانا عبدالجبار صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کافر ہو جائے گا؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے اس عبدالعلی کی یہ بے ادبی والی بات سنی تو میرے سامنے بخاری شریف کی یہ حدیث قدسی آ گئی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال، یعنی جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور میری نظر میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ان کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ واقعہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کی سوانح سیدی و ابی، جسے مولانا کے فرزند ارجمند مولانا سید پروفیسر ابو بکر غزنوی نے بھی مرتب کیا ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ دوستو واقعی سچ ہے کہ کلیاں علم پڑھیاں کدی اشراف نہ ہوون، جیڑے ہوون اصل کمینے، شوم کدی سخی نہیں ہوندے، باویں ہوون کو لکھ خزینے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی والدہ کا بہت زیادہ احترام اور ادب کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سن رسیدہ فقیہ عمر بن زرعہ سے دریافت کرتی تھی۔ ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے، اور یہ وقت کے امام تھے، اور امام اعظم یعنی کہ اس وقت کے سب سے بڑے امام تھے، لیکن ان کی امی پھر بھی کسی اور بزرگ سے مسئلہ پوچھتی تھی۔ جب لوگ آپ رحمت اللہ تعالی کو دیکھتے تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی والدہ ان سن رسیدہ سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اس معمر فقیہ عمر بن زرعہ کو مسئلے کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب یعنی ایسا سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی سے پوچھ لیتے، پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام صاحب کی تواضع اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ زہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں بھی تو بتا سکتا ہوں، بلکہ انہیں میں بتاتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے، اس ادب و احترام کے صدقے ہی تو اللہ نے آپ کو امام اعظم وقت کا امام بنایا تھا۔ واقعی سچ ہے دوستو کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں امن ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ دوستو اسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا ایک شاگرد تھا، اس کو ایک مرتبہ کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلوایا کہ ایک مریض ہے، اس کو پڑھ کر دم کر دیجئے۔ وہ سادہ سا آدمی تھا، جب گھر میں گیا تو دروازے بند، تب اس کو پتا چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں۔ اب کیسے گناہ سے بچیں؟ اس نے فوراً بہانہ کیا کہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا، وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم پر مل لی۔ جب باہر نکلا تو بھوکے آ رہے تھے۔ جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی بو آ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے کمینے اور اتنے بے وقوف انسان ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اس نے اپنا ایمان بچایا اور وہ طالب علم وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ رو رہا تھا کہ راستے میں لوگوں کو بو آئی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔
سیدھا مدرسے پہنچا، وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے، دھوئے، غسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا، اس دن لیٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالی نے درس دینے کے دوران رک کر پوچھا، ارے تم میں سے آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا؟ لڑکوں نے جب ادھر ادھر دیکھا، ایک لڑکے نے بتایا کہ جو یہ نیا لڑکا آیا ہے، جب سے یہ آیا ہے اسی وقت سے اس سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ اس لڑکے نے ہی خوشبو لگائی ہے۔ حضرت نے قریب بلوایا، فرمایا کہ تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی؟ جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اس طالب علم نے واقعہ سنایا، کہنے لگا، حضرت میں نے تو دامن کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگایا تھا، لیکن اب میں نہا بھی چکا ہوں، دھو بھی چکا ہوں، جہاں جہاں گندگی لگائی تھی وہ ساری جگہیں دھو چکا ہوں۔ میرے جسم کے ان حصوں سے جہاں جہاں میں نے گندگی لگائی تھی اب خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اس نوجوان کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا۔ لوگ انہیں خواجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے گندگی لگائی تھی ان کے جسم کی ان جگہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے کبھی کوئی چیز قربان کر کے تو دیکھیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، جس میں مسواک کے بھی فضائل ہیں اور ادب و احترام اور اللہ والوں سے محبت کے بارے میں بھی واقعات ہیں، اور اللہ والوں کی گستاخی کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔